Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم علماء کرام اور معزز بزرگوں دوستوں، گزشتہ مہینہ جمعہ کے دن میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ 33 برس تک رہے. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سوال کیا، پوچھا کہ حاتم آپ ہماری خدمت میں کتنی مدت رہے، کتنا زمانہ رہے؟ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ 33 برس. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ 33 برس میں ہم سے کیا حاصل کیا؟ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں. 8 مسئلے سیکھے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میری تو پوری عمر آپ کے پیچھے ضائع ہو گئی. 33 برس میں صرف 8 مسئلے سیکھی. 8 مسئلے بیان کرنا شروع کرو. 8 مسئلے جو ہے انہوں نے بیان کیے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے توریت، انجیل، زبور، قرآن چاروں کتابوں کا مطالعہ کیا. چاروں کتابوں میں جو علوم ہے، اس میں جو خیر کے مضامین ہے، وہ سارے خیر کے مضامین ان 8 مسائل کے اندر موجود ہیں. جو آدمی اس 8 مسئلے پر عمل کر لیتا ہے، اس نے گویا توریت، انجیل، زبور، قرآن کے سارے مضامین جو خیر کے مضامین ہے اس پر عمل کر لیے. 8 مسائل میں سے 5 مسائل میں نے بیان کیے. 6واں مسئلہ چل رہا. وہ 6واں مسئلہ کیا ہے؟ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق کو دیکھا کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے دشمنی ہے، کسی نہ کسی سے جھگڑا ہے، کسی نہ کسی سے لڑائی ہے. پھر میں نے قرآن مجید اٹھایا. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان دیکھا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تمہیں اس کو دشمن ہی بناؤ. لہذا میں نے جو ہے اپنی دشمنی کے لیے شیطان کا انتخاب کر لیا، شیطان کو چن لیا. اب شیطان کے ساتھ میں نے دشمنی شروع کر دی اور انسانوں سے دشمنی کو میں نے ختم کر دیا. شیطان کس طرح انسان سے دشمنی کرتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو جو ہے کھول کھول کے بیان کروایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مبارک حدیثوں کے اندر اس کو بیان کروایا. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کا حوالہ میں نے جمعہ کو بھی دیا تھا، تلبیس ابلیس، اس میں جو ہے بہت سے داؤ شیطان کے بیان کیے ہیں کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، کس موقع پر بہکاتا ہے. پھر عالم کو کس طرح بہکاتا ہے، عامی آدمی کو، جاہل کو کس طرح بہکاتا ہے، تاجر کو کس طرح بہکاتا ہے، عورتوں کو کس طرح بہکاتا ہے. وہ سارے جو ہے واقعات بیان کیے. ان میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک اللہ والے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور جو ہے وہ کھچر کو لے کر جا رہا اور کھچر کے اوپر جو ہے 5 تھیلیاں ہیں، پوٹلیاں ہیں.
ہر کوٹلی میں کچھ بڑا ہوا ہے، ہر تھیلی میں کچھ بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ والے نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ ہمیں شیطان یہ کچر کی تجھے کیا ضرورت ہے، اور یہ تھیلیوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کیا کچر کی بھی ضرورت ہے اور تھیلیوں کی بھی ضرورت ہے؟ ایک تھیلی میں نے تکبر بھرا ہوا، تکبر کا سامان بھرا ہے، دوسرے میں حسد بھرا ہوا، تیسرے میں خیانت بھری، چوتھی جو ایک تھیلی کے اندر میں نے مکاری بھری ہے، چال بازی دھوکے داری، اور پانچویں جو تھیلی ہے اس میں ریاکاری بھری ہے۔ ارے تکبر لے کر جاؤں گا، یہ تھیلی تو میں ڈالوں گا مالداروں میں، ان کے دلوں کے اندر تکبر آ جائے گا، اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کو حقیر سمجھیں گے، ہلکا سمجھیں گے، اور یہ حسد ہے، حسد کی تھیلی علماء میں ڈال دوں گا، اور ایک دوسرے پر چلتے ہی رہیں گے۔ اور یہ جو مکاری اور چال بازی ہے، یہ تھیلی ڈال دوں گا عورتوں میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، شیطان کے بارے میں کیا کہا؟ ان کان کید الشیطان ضعیفا، شیطان کی جو چال ہے وہ تو کمزور ہے، اور عورتوں کی جو چال ہے بہت بڑی ہے۔ ان کیدکن عظیم، بہرحال جو یہ مکاری اور چال بازی کی جو تھیلی ہے وہ عورتوں میں ڈال دوں گا، اور جو ریاکاری کی تھیلی ہے وہ عابدوں میں ڈال دوں گا، عبادت گزاروں میں ایک جو ہے ریاکاری کی تھیلی ڈال دوں گا، وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اور یہ خیانت کی جو تھیلی ہے وہ تاجروں میں ڈال دوں گا، جو ویپار کرنے والے ہیں ان میں خیانت کی تھیلی ڈال دوں گا کہ وہ خیانت کرتے رہیں گے۔ بہرحال جو ہے شیطان اس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے کہ عالموں کو کس طرح بہکانا ہے، مالداروں کو کس طرح بہکانا ہے، غریبوں کو مایوس کر کے بہکانا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کے ماتحت ایک قصہ بھی بیان فرمایا ہے، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان کی مثال اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، تو کافر ہو جا۔ جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس آیت کے ماتحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو نوجوان تھے اور ان کی ایک نوجوان بہن تھی۔ یہ دونوں نوجوان جو ہے وہ جہاد میں جانا چاہتے تھے، ان کے ماں باپ دیر فوت ہو چکے تھے، انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے چاہا کہ ہم دونوں جائیں گے تو ہماری نوجوان بہن کہاں رکھیں گے؟ دونوں میں یہ مشورہ ہوا کہ ہمارے یہاں ایک اللہ والے ہیں، بزرگ ہے، راہب ہے، ان کے پاس ان کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ جو ہے وہ اللہ والے کے پاس گئے، راہب کے پاس گئے، کہا ہماری ایک نوجوان بہن ہے، ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے پاس ان کو جو ہے امانت رکھتے ہیں، تمہارے پاس چھوڑ دیں، تم اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ جو ہے وہ راہب نے قبول کر لیا۔ اس کے پاس ایک روم تھا، اس روم کے اندر اس لڑکی کو ایک جگہ دے کہ یہاں تم آرام کرنا، کھانا پینا بھی تمہیں پہنچا دیں۔ دونوں بھائی جہاد میں چلے۔ شیطان کو سوجی، شیطان آیا کس کے پاس؟ وہ راہب کے پاس، اور راہب کو کہا وہ تنہا ہے، وہ اور کوئی بات کرنے والا بھی اس کے ساتھ نہیں، ذرا تم اس کے دروازے پاس جاؤ، اس کا ٹفن دروازے کے پاس رکھ دو۔ اس کو کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وساء سبیلا، زنا کے قریب جانے کو وساء سبیلا۔ بہت برا عمل ہے زنا کے قریب جانا، آنکھوں سے جانا، زبان سے جانا، کانوں سے جانا، اسی طرح پیر سے جانا، ہاتھ سے لکھ کر جانا، گانا گا کر جانا، اور نعتیں اور نظم اس پہ پڑھنا کہ جو ہماری طرف متوجہ ہو۔ ایک آدمی جب ہم تنخواہ دیں گے اذان دے رہا ہے، اس کا تعلق تو اذان کے ذریعے سے پیغام دیتا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں، میں مسجد میں موجود ہوں۔ تو بہرحال جو ہے اس طرح شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے، ٹفن رکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی مدت کے بعد دل میں ڈالا کہ یار ذرا اس کے پاس بیٹھو تو صحیح، اس کو تسلی ہو جائے۔ بیٹھنا شروع کیا، پھر جو ہے اس نے شیطان نے وہ کام کر کے دکھایا جو اجنبی عورت اور اجنبی مرد جمع ہوتے ہیں اس وقت جو کام ہوتا ہے وہ کام کر کے زنا کاری میں مبتلا۔ اور وہ پریشان ہے، اس کے بھائی آئیں گے اور یہ بہن خبر دے گی تو میرا کیا حال ہوگا، اس لیے جو ہے اس لڑکی کو قتل کر دیا، خون کر دیا، شہید کر دیا، دفن بھی کر دیا۔ دونوں بھائی آئے جہاد میں سے، میری بہن انتقال ہو گیا اور دفن کر دیا گیا۔ کہاں قبر ہے؟ وہ قبر پر گئے، قبر دیکھی، اس کے بعد رات میں آ کر وہ سو گئے۔ شیطان کو سنی، خوف میں آئے، وہ بتایا کہ تیری بہن کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس کو قتل کیا ہے،
پھر دفن کیا. آیا جو قبر کھودی گئی, معلوم ہوا کہ کون کیا, پھر مقدمہ چڑھایا. مقدمے میں یہ فیصلہ ہوا, جج نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے, راہب کو پھانسی کی سزا دی. اس وقت شیطان آیا, ہم مجھے 2 سجدہ کر لو, میں پھانسی کی سزا سے تمہیں بچا لوں گا. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, کوئی انسان کو کہتا ہے تو کفر کر, تو کافر ہو جا. جب وہ کفر کرتا ہے کہتا ہے انی بری منک, میرا تیرا کوئی تعلق نہیں, میں تجھ سے بری ہوں. پھر شیطان بھاگ گیا. یہی بات شیطان نے کفار مکہ کو کہی تھی. ابو جہل اس وقت 1000 کا لشکر لے کر بدر کی طرف آ رہا تھا. اس وقت شیطان نے کہا تھا گھبرانے کی بات نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. جب مسلمانوں کی جماعت, مسلمانوں کا لشکر, صحابہ کرام اور ادھر کفار کا لشکر آمنے سامنے ہوا, اور شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں, اس وقت اس نے یہی کہا شیطان نے, وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے, میں تمہارا جو ہے مددگار. لیکن دونوں جماعتیں مٹبھیڑ ہوئی, آمنے سامنے ہوئی, اور شیطان نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں, تو کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, میں وہاں سے بھاگتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں شیطان عین وقت پر جو ہے, عین وقت پر مدد کرنا چھوڑ دیتا ہے. انسان کو کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا, میں تیری مدد کروں گا, اور جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے اور بتاتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, عین وقت پر کیا کہہ دیتا ہے, میں تمہاری مدد. قرآن مجید میں شیطان نے قسم کھائی, جس کو اللہ نے بیان کیا, اللہ کے سامنے شیطان نے قسم کھائی ہے کہ تیری عزت کی قسم, سارے انسانوں کو گمراہ کر کے رہو. اور فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, سارے انسانوں کو گمراہ کرو. ہاں تیرے مخلص اور مخلص بندے جو ہیں, خاص قرآن میں تو مخلصین ہے, مخلص بندے, چنے ہوئے بندے, انبیاء کرام. اسی طرح جو مخلص بندے ہیں وہ بھی شیطان کی پکڑ میں نہیں آتے, وہ میری پکڑ میں نہیں آتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا غلبہ اسی پر ہوتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون, جو مشرک ہوتے ہیں, وہ جو شیطان سے دوستی کرنے والے ہوتے ہیں, اس پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے, ورنہ شیطان غالب نہیں آتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا شیاطین سے بھر جائے, پوری دنیا, اور ایک ہی انسان, اگر وہ انسان کسی شیطان سے دوستی نہیں کرتا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. جب دوستی کرتا ہے تو وہ گمراہ. اب یہ جو ہے ابتدا کس طرح ہوتی ہے گمراہ کرنے کی, وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بیان کرنا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے جان بوجھ کر غافل ہوتا ہے, ہمارے ذکر سے غافل ہوتا ہے, تو اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں. وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے, شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے, اور انسان سمجھتا ہے میں ہدایت پر. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان سے جان بوجھ کر غافل ہو جاتا ہے, اللہ فرماتے ہیں شیطان مقرر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ, وہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, شیطان تو راستے سے روکتا ہے, پر انسان سمجھتا ہے میں ہدایت پر. اللہ فرماتے ہیں یہ قرین بدترین قرین. اللہ فرماتے ہیں یہ قرین یعنی یہ شیطان جو ہے تمہارا ساتھی بدترین ساتھی. 5ویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, اس کا شیطان ساتھی ہو بدترین ساتھی ہے شیطان. کہتا ہے وہ خود کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے میں ضرور گمراہ کروں گا, عقائد کے اندر گمراہی پیدا کروں گا, لوگوں کی عقائد کو بدل دوں گا. چنانچہ اس امت کے اندر 73 فرقے ہوئے, شیطان ہی کے ذریعے سے ہوئے نا. روافض ان کے جو ہے 12 فرقے, خوارج ان کے 12 فرقے, جہمیہ ان کے 12 فرقے, معتزلہ ان کے 12 فرقے, قدریہ ان کے 12 فرقے, اور جبریہ ان کے 12 72 ہو گئے. اور ایک ہے اہل سنت والجماعت کا. اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان 73 فرقوں میں سے کون جنت میں جائیں گے؟ 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائیں گے. ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے, اور جس طریقے پر میں ہوں, ہاں
میں نہیں ہوں جس طریقے پر، اور جس طریقے پر میرے صحابہ نہیں ہے، اس طریقے پر جو ہوگا وہ جائے گا جہنم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم۔ جو رسول کی مخالفت جان بوجھ کر کرے کہ یہ رسول ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے، یہ جانتا ہے، پھر بھی جو ہے مخالفت کر رہا ہے، سنت کو چھوڑ رہا ہے، بدعت کو اپنا رہا ہے، رسم و رواج کافروں کے اپنا۔ حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنے سے پہلے جو کفریہ رسمیں ہوتی تھی، ان ساری رسموں کو مٹانے کے لیے الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کی ساری رسم و رواج کو مٹانے کے لیے آیا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ عقائد میں گمراہی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح خیالات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، خیالات جو اسلام کے خلاف ہے، پھر ذہنی ارتداد میں لوگ مبتلا ہو جائے۔ آج عالم میں اکثر نوجوان ذہنی ارتداد میں مبتلا، ذہن بدل چکا ہے، سوچ بدل گئی۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ خیالات میں بھی تبدیلی ڈالتا ہے، اسی طرح اعمال میں بھی جو ہے گمراہی پیدا کرتا ہے، اعمال کے اندر بھی گمراہی کرتا ہے، لوگوں کو شرک میں اور ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ منافقین جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان سب کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیا، کبر میں، حسد میں، یہ سارے جو ہے شعبے ہیں، نفاق کے شعبے ہیں۔ تو شیطان نے ریاکاری میں مبتلا کیا۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اگر خود دھوکہ کھا رہے ہیں، ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو ایمان نہ لا کر وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خود دھوکہ کھا رہے ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، وادی ناخواستہ جس کو بولتے ہیں، دل تو نہیں چاہتا ہے، لیکن مسلمان سمجھ جائیں گے کہ سارا منافق ہے، اس کو بھگاؤ جا سکتے، اس لیے وہ آتے ہیں مسجد کے اندر، تو اللہ فرماتے ہیں سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ شیطان نے منافقین کے اندر بھی ریاکاری پیدا کی، اور کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز پیدا کر، اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آدمی کا دل غافل ہوتا ہے فوراً شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ شیطان جو ہے میدان میں بیٹھا ہے آرام سے، اس کو پوچھا کہ تو کون کہا؟ میں شیطان، مجھے نہیں پہچان، کہ تیرا کام تو لوگوں کو گمراہ کرنے کا، کہ میں جو ہے اپنے کام سے فارغ ہو گئی، میں اپنے کام سے فارغ ہو گئی۔ کیسے فارغ ہوا؟ چلو میرے ساتھ۔ ایک بنیے کی دکان پر لے گیا شیطان، وہ اللہ والے، وہاں جو ہے چاشنی تھی، وہ چاشنی اس نے لکھوئی، اور وہ جو چاشنی وہاں دیوار کے اوپر لگائی، گڑ یا چاشنی کا لفظ آتا ہے، تو وہ گڑ لے کر یا چاشنی لے کر جو ہے اس نے وہاں ڈالی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو ہے مکھی بیٹھی، اور مکھی کے کھانے کے لیے جو ہے چھپکلی آئی۔ اس وقت جو ہے ایک پولیس والا اپنے کتے کو لے کر اس دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے آیا۔ اب یہ چھپکلی کو جو ہے وہ دکاندار کی بلی نے دیکھا، تو بلی نے اس پر حملہ کیا، اور یہ جو پولیس والا تھا اس کے کتے نے جو ہے بلی پر حملہ کیا، بلی کو اس کتے نے مارا، جس کی وجہ سے وہ دکاندار نے پولیس والے کو مارا۔ پھر آپس میں جھگڑا ہوا، دو خاندانوں میں اور دو گاؤں والوں میں جھگڑا ہوا۔ ایک مثال دی جا رہی ہے، چاہے وہ واقعہ صحیح ہو نہ ہو، لیکن سمجھ میں آ جائے۔ تھوڑی مدت کے بعد وہ اللہ والے پھر گزرے، وہ شیطان بیٹھا تھا میدان میں، ہاں ہمارا کام، ہم اپنے کام سے فارغ ہو گئے، ہم جو ہے انسان کے دل میں صرف وسوسے کی چاشنی ڈالتے ہیں، پھر اس میں جوش پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، غصے میں اپنے بھائی کو بھی قتل کر دیتا ہے، فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ۔ غصے ہی نے تو جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو ابھارا تو حابیل کو مارنے پر، اور پھر اس نے قتل کر دیا۔ شیطان نے بھی وسوسہ ڈالا، شیطان نے خیال ڈال کر وہ تو چلا گیا، لیکن نفس نے اس خیال کو ابھارا، اس کو جو ہے اور زیادہ پرورش، اور خیال اس حد تک پہنچ گیا کہ آدمی نے پھول بھی کر دیا۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا قمر صاحب دعوت برکاتہم کے جو ہے شیخ ہے، جن کا انتقال ہو گیا، مولانا احمد صاحب احمد محمد پرتاب غری احمد اللہ، وہ جو ایک شعر کہا کرتے تھے کہ احمد ہر وقت اپنے دل کا پاسبان ہے، حریم دل کا احمد ہر وقت پاسبان ہے، کوئی غیر نہ آ جائے کوئی راہ نہ پا جائے، کوئی غیر نہ آ جائے کوئی راہ نہ پا جائے۔ یہ دوسری شیطان جو ہے اور مخلوق ہے، وہ غیر ہے، وہ کوئی دوستی ہے،
راہ پا جاتا ہے نفس راہ پا جاتا ہے، کوئی غیر نہ آ جائے، کوئی راہ نہ پا جائے، حلیم دل کا ہمت ہر وقت پاس پا رہنا۔ جس طرح اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، دکان کی حفاظت کے لیے، کارخانے کی حفاظت کے لیے پاسبان نگران ہوتا ہے، باہر کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس پر گھر پر حملہ نہ کرے، کوئی چور نہ آئے، کوئی ڈاکو نہ آئے، تو جو ہے ہمارے ایمان کی چوری کرنے والا ڈاکو بھی ہے۔ اللہ نے بنایا ہے اس کو، تو کیا کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بناؤ، اس کے ساتھ دوستی۔ شیطان ہمارے ایمان پر حملہ کر کے چوری کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو لے جانا چاہتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان ہے وہاں تک شیطان حملہ کرتا رہے گا، جب ایمان گیا تو اس کو زیادہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ بہرحال پھر بھی گمراہ کرنے کی تو کوشش کرتا ہے کہ پھر وہ مسلمان نہ ہو جائے، اگرچہ اس نے ایمان کھو دیا ہے، پھر کلمہ پڑھ لیا تو پھر مسلمان ہو جائے، اس لیے پھر بھی اس کے پیچھے تو لگا رہتا ہے، لیکن اس کو فکر کم ہو جاتی ہے۔ تو شیطان نے کہا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور گمراہ کروں گا اور امیدیں دلاؤں گا۔ ہاں امیدیں دلاؤں، کیا امید دلاتا ہے؟ چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تم جو ہے گناہ کرتے رہو، اللہ غفور رحیم، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکے بعد شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں اس آیت کے ماتحت تفسیر لکھی ہے کہ شیطان جو ہے اس طرح دھوکہ دیتا ہے کہ آدمی کو امیدیں دلاتا ہے، حالانکہ امیدوں سے کوئی کام چلنے والا لیس بِأَمَانِیِّکُمْ وَلَا أَمَانِیَّ أَہْلِ الْکِتَابِ مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ، اے لوگوں تمہاری امیدوں سے کام چلنے والا نہیں، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی امیدوں سے کام چلنے والا نہیں، جو بھی برائی کر کے آئے گا اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ وہی غفور رحیم نے کہا ہے نا کہ جب اسلامی حکومت ہو، امارت اسلامی ہو، اسلامی نظام قائم ہو، تو وہ غفور رحیم کہتا ہے کہ چاہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا، وہی غفور رحیم نے، اللہ جس طرح غفور رحیم ہے اور اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس پر بھی ہم ایمان لائے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ غفور رحیم، ہمیں کہنا ہے کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے اور اللہ قہار بھی ہے، یعنی سزا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر کوئی اگر زنا کر رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی آدمی کسی پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو شیطان کو ہمیں کہنا ہے کہ جس طرح اللہ غفور رحیم ہے اس پر میرا ایمان ہے، اسی طرح اللہ قہار ہے، جبار ہے، اس پر بھی میرا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ کی ساری صفتوں پر ہم ایمان لائیں، 2 صفتوں پر صرف ایمان نہیں لائیں، ساری صفتوں پر ہم ایمان لائے ہیں اور سارے ناموں پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شیطان جب ہمارے پاس آئے اپنے دل کو ہم کریں، شیطان جو ہے ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی لیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی فضیلت بیان کی، ہر نماز کے بعد کوئی آدمی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے یہ تینوں الفاظ، تو 5 نمازوں میں 150 مرتبہ ہو جائے، 150 مرتبہ، اور اللہ کا قانون ہے ایک نیکی کرے تو 10 گنا ثواب ملتا ہے، تو 1500 نیکیاں مل جائیں۔ صحابہ کرام کا پھر بھی بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں، شیطان آتا ہے، جب نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے شیطان آتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو نئے نئے کام بتاتا ہے، پھر تیرا یہ کام ہے، تیرا کام ہے، پھر مسجد سے اس کو باہر لے جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ رات کو سوتے وقت کوئی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے تو جو ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ صحابہ کرام نے وہاں بھی سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آتا ہے اس کو سلا دیتا ہے، ہاں اس کے پاس جو ہے موقع ہوتے ہیں، وہ موقع پر آتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، ان کو جو ہے امام المتکلم کہا جاتا ہے، متکلمین کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس جو ہے ان کی وفات کے وقت شیطان آیا بہکانے کے لیے، اتنے بڑے امام اور مفسر کو بہکانے کے لیے، اور پوچھتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ ایک، اللہ کی توحید کے بارے میں اس نے سوال کیا، کہا اللہ ایک، تو کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل پیش کی
شیطان نے اپنے علم سے جو اس دلیل کو توڑ دیا. شیطان کیا ہے؟ محقق بھی ہے اور مدقق بھی ہے. محقق اس کو کہتے ہیں جو اپنی بات کو دلیل سے ثابت ہے، اور مدقق اس کو کہتے ہیں جو دلیل کو دلیل سے ثابت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی مدقق تھے اور یہ بھی مدقق ہے. ایک دلیل کو توڑ دیا، دوسری دلیل پیش کی، دوسری دلیل کو توڑ دیا. 99 دلیلیں اللہ کے بارے میں پیش کی، ساری دلیلوں کو توڑ دیا، صرف ایک دلیل باقی. گھبرا رہے تھے یہ دلیل بھی اگر توڑ دی بغیر توحید کے میں اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ. اس وقت جو ہے شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ جن کے ہاتھ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے کیونکہ یہ مرید تھے، ان کو کشف ہوا. اللہ نے بتایا کہ تمہارا ایک مرید ہے جس کی موت کا وقت قریب ہے اور شیطان بہتا رہا. انہوں نے وضو کا پانی چھینکا، سارے پر ٹہر گئے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ السلام نے نظر آنے لگے. اے فخر الدین رازی کہہ دے بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے، بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے. جب یہ کہا کہ بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے تو شیطان پھر ذلت کا منہ دکھا. اب امام فخر الدین رازی کے مقابلے میں ہم کون؟ انسان کو جو ہے موت کے وقت ایسا بہکاتا ہے کہ آدمی کے لیے جو ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے. ایڑی سے لے کر چوٹی تک کا زور لگاتا ہے شیطان. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیوں آیا اور ان کو کہا تھا اے احمد تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، بچ ابھی نہیں لوگ کلمہ پر آ رہے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی نہیں. جب ہوش میں آئے ان کے بیٹے نے کہا ابا تم کو کلمہ پر آ رہے اب انکار کر تم کو انکار نہیں کرا. شیطان کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں کہتا ہوں جب تک ایمان کے ساتھ بولنا ہے، کلمے کے ساتھ بولنا ہے، تب تک تیرے ہاتھ سے نہیں چھوٹے. ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اور ایک چھٹا مسئلہ تھا، 7واں مسئلہ یہ تھا کہ ہر ایک کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. تو حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے ذمہ جو چیز تھی اس کو میں نے اپنا لیا، اس میں میں مشغول ہو گیا، اور اللہ کے ذمہ جو چیز تھی وہ اللہ کے حوالے کیا. یعنی میں عبادت کے لیے فارغ ہو گیا اور اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے میں فارغ ہوں. حدیث میں بھی ہے یہ اپنا عالم دفن کر لی عبادت ہم لوگ یہ رہے. ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا کہ میں دونوں ہاتھوں کو بھروسہ کروں. اور 8واں مسئلہ کیا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے علیہ اللہ بکافی عبدا، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں. اور رسول اللہ کو بھی فرمایا کہ ایسی ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ، کبھی اس پر موت تاری ہونے والی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. وہ اللہ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے. جب بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے تھے. اور جس کا بھروسہ اللہ پر ہوگا اللہ اس کو بھی دیکھے گا، اس کا کام اللہ تعالیٰ